السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر گزشتہ تقریباً 1.5 ماہ کے وقفے کے بعد میں آپ سے دوبارہ اپنی اس ویڈیو کے ذریعے بات کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 5 نومبر یعنی کہ گزشتہ ماہ میرے پیارے دادا جان کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد پھر تمام چیزوں سے میں ایک طرح سے کٹ گیا تھا، کسی بھی چیز میں دلچسپی نہیں رہی تھی، کیونکہ ان کی کمی تو خیر کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی ہے، لیکن ان کا جو مجھ پر ایک امپیکٹ تھا وہ ناقابل بیان ہے۔ زندگی کے تمام مراحل سے گزرتے ہوئے بہت کچھ ان سے سیکھا، بہت کچھ ان سے سمجھا، لیکن ایک چیز جو میں اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں لیکن ابھی تک ہوا نہیں، وہ ان کا وہ حوصلہ، وہ صبر، وہ برداشت تھی جو کہ بڑے کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ اور بڑی خوبصورت زندگی انہوں نے گزاری، اور پڑھتے رہے، لکھتے رہے، لٹریچر میں ان کی دلچسپی، اردو زبان، فارسی فارسی کے ہمیں اشعار سنایا کرتے تھے، اور ہمیشہ ایک سبق دیتے تھے، کہتے تھے ورک ہارڈ اینڈ نیور لائی۔ یہ دو چیزیں تھیں جو ہمیشہ مجھے وہی کہتے رہے کہ ورک ہارڈ اینڈ نیور لائی۔ جوڈیشری میں رہے، بطور جج اپنے فرائض سر انجام دیے، اینڈ ہی از بن دی موسٹ آنیسٹ مین آئی ہیو نون ان مائی لائف، اور ہمیشہ گائیڈ کیا، اور اگر کبھی مجھ سے کسی بات پہ ناراضگی بھی ہوتی تھی بڑے دھیمے لہجے میں بات کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جب ان کی وفات ہوئی تو آپ ان کی پڑھنے سے جو ان کا لگاؤ تھا اس کا آپ اندازہ اسی بات سے لگا لیں کہ ان کے سرہانے کی ایک طرف 3 کتابیں پڑھی تھیں، 3 دوسری طرف پڑھی تھیں۔ فیض احمد فیض کو بہت پسند کرتے تھے، اور زندگی میں انہوں نے نام بنایا، اور جو ان کی عزت تھی، جو لوگوں میں ان کا احترام تھا، مطلب ان کی وفات کے بعد بھی شاید ہی کسی نے آ کر مجھ سے کہا ہو کہ جی ان کو ان سے کوئی گلہ رہا ہے۔ ہر کسی سے وہ بڑے اچھے طریقے سے پیش آتے رہے۔ کاش کہ ہم بھی ایسا کر سکیں، لیکن اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن۔ بلکہ یہاں پر ایک ویڈیو بھی ہے میرے پاس جو آپ کے ساتھ کبھی میں ان کی شیئر کروں گا، جس میں عمران خان صاحب کے نام انہوں نے ایک پیغام دیا تھا، بیکاز جب 96 میں پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی گئی تھی تو اس وقت جو فاؤنڈنگ ممبرز تھے ان میں ان کا بھی شمار ہے۔ آج کے اس ویلاگ میں جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اس پر بات کرتے ہوئے جو ایک بحث چھڑ گئی ہے، یا ایک جو نیا پینترا بدلا ہے پی ایم ایل این نے، اور پی ایم ایل این یہ کہتی ہے کہ جی ڈی چوک پر جو 26 نومبر کو ہوا، وہ گولی چلانے کا جو سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ گولی کیوں چلائی، تو وہ گولی چلائی تو پی ٹی آئی نے خود چلائی، یہ حکومت کا کہنا ہے۔ مطلب انہوں نے اب ایک یہ حکمت عملی بنا لی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم سے سوال پوچھا جائے کہ گولی کیوں چلائی، گولی کا حکم کس نے دیا، کیوں لوگوں کو وہاں پر گولی چلا کر فائرنگ کر کے مارا گیا، ان کو منتشر ہی کرنا تھا تو کسی اور طریقے سے کر لیتے۔ تو پی ایم ایل این کی حکومت نے یہ ایک حکمت عملی اپنائی ہے کہ الٹا پی ٹی آئی پہ ڈال دو، اور اس میں پی ٹی آئی کے بھی اپنے کچھ لوگوں کی سہولت کاری شامل ہے، کیونکہ جب آپ کا اپنا کیس مضبوط ہو اور آپ اپنے اس مضبوط کیس پر کھڑے نہ ہوں تو پھر آپ کا وہ مضبوط کیس بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور یہی پی ٹی آئی کے وہ تمام رہنما جو باہر ہیں انہوں نے کنفیوژن کریٹ کی، ایسی سٹیٹمنٹس دیں جس سے انہوں نے پی ایم ایل این کو حکومت کو موقع دیا۔ میں صرف کہوں گا کہ اور سب باتیں ایک طرف رکھتے ہیں، سب باتیں ایک طرف رکھتے ہیں کہ جی گولی کیا پی ٹی آئی نے چلائی یا سرکار کہتی ہے جی ہم نے نہیں چلائی۔ سرکار صرف یہ بتا دے کہ کیا 2014 میں یہ تو رات کے اندھیرے میں ہوا نا، لائٹیں بند کر کے آپ نے واردات ڈالی، پہلے اب آپ نے تھوڑی سی اپنی اپروچ بدل لی ہے کہ جی دن کی روشنی میں نہ کرو، اجالے میں نہ کرو، اندھیرا کر کے کرو، اندھیرا کر کے تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے واردات ڈالو۔ تو کیا 2014 میں جو ماڈل ٹاؤن لاہور میں ہوا کہ جس میں 17 جون کو 14 افراد کو شہید کیا گیا، دن دہاڑے شہید کیا گیا، ایک خاتون تھیں اس وقت، حاملہ خاتون تھیں، ان کو شہید کیا گیا، اور کس نے کیا، کس کے حکم پر کیا، وہ دن کی روشنی میں ہو رہا تھا، اس وقت میڈیا پر اس طرح سے قبضہ نہیں تھا، اس طرح سے میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کو خاموش نہیں کرایا گیا تھا، اس طرح سے اس وقت 2014 میں الیکٹرانک میڈیا کمپرومائز نہیں تھا،
جو اصل بات تھی، جو حقیقت تھی، جو حقائق تھے وہ دکھائے جاتے تھے، غلط کو غلط کہا جاتا تھا، سچ کو سچ کہا جاتا تھا، اور کسی کا دباؤ نہیں لیا جاتا تھا، تو وہ 2014 تھا۔ تب یہی الیکٹرانک میڈیا نے بتایا، اور اس وقت کے محسن نقوی صاحب اب انٹیریئر منسٹر ہیں، ان کے اپنے ٹیلی ویژن چینل نے بھی دکھایا، سٹی 42 نے دکھایا کہ کس طرح سے 2014 میں دن دہاڑے پولیس کی وردی میں ملبوس وہاں پر اہلکار موجود تھے، پولیس کے افسران موجود تھے، شدید آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی، اور سٹریٹ فائر، ربر کی گولیاں بھی نہیں چلائی گئیں، سٹریٹ فائر کیے گئے تھے، بالکل سٹریٹ فائر کیے گئے تھے، اور یہ کیمرے کی آنکھ پر یہ سب کیپچر ہوا، سب دکھایا بھی گیا۔ اس کے بعد ایک کوشش کی گئی کہ جس طرح بعد میں ہوتا ہے کہ جی ہم نے یہ دیکھیں اسلحہ وہاں سے پکڑ لیا ہے، اور اسلحے کو ٹیبل پہ سفید رنگ کی چادر بچھا کر بڑے طریقے سے سجا کر اسلحے کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں جی اسلحہ وہاں سے پکڑا گیا ہے۔ اور پھر تب بھی ایک اپروچ تھی، یہ کہا گیا کہ جی یہ تو اس کے منہاج القرآن کی چھتوں سے فائرنگ ہوئی ہے، اور یہ خود ان کی فائرنگ کے نتیجے میں لوگوں کو مارا گیا ہے، تو اور یہ بھی کہا گیا کہ ہمارے پاس ایویڈنس بھی ہے، یہ کسی اور نے نہیں، اس وقت کے جو وزیر قانون تھے پنجاب کے رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے خود یہ کہا تھا، اور میرے ساتھ ہی ایک پروگرام میں انہوں نے یہ بات کہی تھی، تو میں نے ان سے تب بھی یہ کہا تھا کہ جو آپ کے پاس ایویڈنس موجود ہے وہ آپ ایویڈنس دکھائیں، لیکن وہ ایویڈنس نہیں تھا۔ اگر ایویڈنس ہوتا تو وہ ایویڈنس دکھایا جاتا۔ تو آپ کی ہسٹری رہی ہے، آپ کی ماضی میں یہ اس طرح کی اپروچ رہی ہے، یہ جلادی سوچ آپ کی ہے، یہ قاتلانہ سوچ آپ کی ہے۔ اور اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب کون تھے جو اپنے آپ کو خادم اعلیٰ کہتے تھے؟ ان کا نام تھا میاں محمد شہباز شریف، اور اب وہ پرائم منسٹر ہیں۔ تو کیا جب بطور وزیر اعلیٰ دن کی روشنی میں 14 افراد کو شہید کیا گیا، تو کیا اب رات کی تاریکی میں ان کی طرف سے یہ احکامات نہیں جاری کیے گئے ہوں گے؟ بالکل جاری کیے گئے تھے، اور وہاں پر جو لوگ میڈیا کے نمائندگان موجود تھے، جو اس طرح سے اپنے الیکٹرانک میڈیا جس ٹیلی ویژن چینل پہ ملازمت کر رہے ہیں، وہاں پر وہ اس طریقے سے بات چونکہ نہیں کر سکتے تھے، تو ان کی طرف سے اپنے اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ اشاروں میں یہ باتیں کہی گئی ہیں، اور کچھ نے کھل کر بھی کہا ہے۔ انہوں نے کہا جی سنائپر کی گولیاں چلی ہیں، اور ہماری آنکھوں کے سامنے لوگوں کو گولیاں لگی ہیں، اور وہاں پر ہماری آنکھوں کے سامنے زخمیوں کو ہسپتال لے کر جایا گیا ہے، تو گولی تو چلی۔ اور گولی ان کی طرف سے جب بتایا گیا، پوچھا گیا ان سوشل میڈیا کے لوگوں سے کہ آپ بتائیے کس نے چلائیں، تو انہوں نے کہا جی وہیں پر وردی میں ملبوس لوگ موجود تھے، اور ان کی طرف سے یہ کی گئیں۔ سرکار نے، وفاقی حکومت اس کے لیے برابر کی ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی۔ مطلب اگر ہم آج نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ جس طرح جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا، اور اس کے ہونے کے 2-3 صدیوں کے بعد جا کر اس طریقے سے اب اس کا فیصلہ ہوا کہ جو ان کے ساتھ ہوا تھا وہ غلط ہوا تھا، کیا اس کا بھی فیصلہ اسی طریقے سے ہی ہوگا؟ اسی طرح ماڈل ٹاؤن کا بھی فیصلہ کیا اسی طریقے سے ہوگا؟ کیا عدالتوں میں اسی طرح سے جو لوگ ہیں، جو متاثرین ہیں، وہ رولتے رہیں گے؟ فرق کیا ہے جو اس وقت ہوا اور اب ہوا؟ پاکستان عوامی تحریک ایک منظم جماعت ہے، منظم جماعت ہے، تو ان کے جن لوگوں کو گولیاں مار کر شہید کیا گیا تھا، ان کے جو ٹوٹل صحیح کریکٹ فگرز تھے اور جو زخمی تھے وہ فوراً سامنے آئے۔ یہاں پر پی ٹی آئی کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، سب آپس میں تقسیم ہے، کوئی کہہ رہا جی 278 کہہ کے تو وہ اپنی بات کو بالکل ہی مذاق بنا لیتا ہے، کیونکہ دوسری طرف پی ٹی آئی کی لیڈرشپ آ کے کہتی ہے جی 12۔ پھر ان کے پاس ڈیٹا نہیں کلیکٹ ہوا، کتنے دن تک اصل ڈیٹا جو ہے کہ زخمی کتنے ہیں، لاپتہ کتنے ہیں، اور مارے کتنے گئے، یہ ڈیٹا اکٹھا ہی نہیں کر سکے، کلیکٹ ہی نہیں کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ آرگنائز نہیں ہے۔ کیا کس چیز میں گم ہیں، مصروف ہیں اس لیے کہ بس ہم بطور ایم این اے، ہماری ایم این اے شپ قائم رہے، ہماری ایم پی اے شپ قائم رہے، ہماری جو منسٹریز ہیں جو ہمیں پروونشلی ملی ہوئی ہیں وہ قائم رہیں، ہمارے پاس جو ایڈوائزریز ہیں وہ ایڈوائزریز ہماری بھی ہمیں اسی طرح سے دستیاب رہیں، ہمیں وہاں سے نہ ہلایا جائے، جو ہم ترجمانی کا عہدہ لے کر چل رہے ہیں ہماری وہ ترجمانی بھی چلتی رہے، اور جو ایک ہمیں مختلف پروگرامز میں بلایا جاتا ہے، ایک ٹھاٹ باٹ ہے، وہ بھی چلتا رہے، اور ہم اپنے اپنے گھروں میں جا کر رات کو سو جائیں، ہمیں بند کر کے جیل میں نہ بند کیا جائے۔ ہمارا لیڈر جیل میں ہے تو ٹھیک ہے، لیڈر جیل میں ہے، ہم باہر رہیں تو ہمارے لیے وہ زیادہ ضروری ہے، ہم یہ سختی نہیں جھیلنا چاہتے، ہم یہ سختی نہیں برداشت کرنا چاہتے۔ یہ ہے وہ اصل کہانی، کیونکہ آرگنائز نہیں ہے، منظم نہیں ہے، خود پی ٹی آئی کو کمزور کر رہے ہیں۔ لیکن ان کو اس چیز کے بارے میں سمجھ جانا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی بھی نہ کھڑا ہو، ان میں سے جتنے بھی
ایم این ایز ہیں، جتنے بھی ایم پی ایز ہیں، جتنے بھی ایڈوائزرز بنے ہوئے ہیں، مشیران ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہ کھڑا رہے، اکیلے عمران خان ہوں، سب چلے جائیں، چھوڑ کے چلے جائیں، تو عمران خان صاحب جب باہر آئیں گے جیل سے تو وہ آ کر اپنی نئی جماعت کھڑی کر سکتے ہیں، نئے لوگوں کو کھڑا کر سکتے ہیں، جس کو بھی ٹکٹ دیں گے، جہاں بھی ٹکٹ دیں گے، وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ جیت جائے گا۔ اور یہ جو ابھی لوگ ہیں ان کو نہ پی ٹی آئی میں دوبارہ جگہ ملے گی، یہ اپنی پارٹی پہ بنائیں گے تو وہ پارٹی پہ وہی حال ہوگا جو پرویز خٹک کا ہوا، وہی حال ہوگا جو آئی پی پی کا ہوا، استحکام پاکستان پارٹی کا ہوا، ان کا بھی وہی حال ہوگا۔ پیپلز پارٹی ان کو نہیں لے گی، پی ایم ایل این ان کو نہیں لے گی، تو یہ یعنی کہ نہ 3 میں رہیں گے، نہ 13 میں رہیں گے، نہ ادھر رہیں گے، نہ ادھر رہیں گے، کوئی ان کی حیثیت نہیں رہے گی، اور آخر میں سرخرو ایک ہی شخص نے ہونا ہے جس کا نام عمران خان ہے، جو 5 اگست 2023 سے جیل میں بند ہے۔ یہاں پر مختلف لوگوں کی آرائیں، پنجاب کی بات کریں تو جی ویڈیو بنا لیتے ہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ ساری ایک فلم میکنگ ایک اپروچ چل رہی ہے، ایک ڈرامے بازی چل رہی ہے، فنکاریاں چل رہی ہیں، رنگ بازی چل رہی ہے کہ جی نکلو 3-4 گاڑیوں کے لوگ ہوں، قافلہ ہو، اور آپ ایسا کریں لو کیمرہ رکھ کر آپ اس کو ریکارڈ کریں، ہم پر فوکس کریں، اور یوں ہی لگے کہ جی دیکھیں پیچھے بڑا قافلہ ہے، جی پیچھے جی لوگ ہی لوگ ہیں، عوام ہی عوام ہے، اور رات کی تاریکی میں کرو تو تاکہ اور زیادہ ذرا وہ چیزیں کور ہو جاتی ہیں، یعنی کہ چھپانے میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، جو کہ آپ دن کی روشنی میں کریں گے تو پھر بھی ہو جائیں گی، لیکن ذرا تھوڑا سا اور ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ تو یہی کیا حماد اظہر نے بھی، یہی کیا باقی تمام جو ایم پی ایز ہیں پی ٹی آئی کے، انفارچونیٹلی جو لاہور کے صدر بنے پھرتے ہیں امتیاز شیخ صاحب، میں نے ان کو سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ اسپیسز میں سنا تھا، پہلے بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بعد میں پھر 2-3 لوگ جو ان کے حمایتی ہیں، سپورٹرز ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ بھی کیا ہوتا ہے، لوگ لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی نکلو فلاں نے میرے خلاف بات کی ہے، اس کو گالیاں دینا شروع کر دو، نکلو فلاں نے میرے خلاف بات کی ہے تو اس کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کر دو، اس کے اوپر کوئی الزامات لگانا شروع کر دو، بس میرا دفاع کرتے رہو، پیسہ خرچ ہم کریں گے، 4-5 لوگوں کو رکھا ہوا ہوگا اس کام کے لیے، اسی طرح 4-5 لوگوں کو لے کے کسی بھی پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہو کے تصویر کھینچ کے لگا دیں گے کہ جی روانگی سے قبل، یہ اس وقت کی تصویر ہے۔ ایسا بھی ایک ایم پی اے ہے جو پہلی بار ایم پی اے بنا، جس کو اپنی گلی میں لوگ ووٹ نہ دیں، جس کو شاید ہو سکتا ہے اس کے اپنے پڑوسی ووٹ نہ دیں، جس کو ہو سکتا ہے اس کے اپنے گھر والے ووٹ نہ دیں، اپنے خاندان والے ووٹ نہ دیں، وہ ایم پی اے بن گیا، اور اتنا بڑا سانحہ ہو گیا۔ ہر جان قیمتی ہے، ہر کسی کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے، چاہے وہ ایک شخص ہو، 10 ہوں، 12 ہوں یا زیادہ ہوں، جان گئی ہے، احتجاج کرتے ہوئے گئی ہے، کس کے لیے گئی ہے؟ آپ کی پارٹی کے لیے گئی ہے، آپ وہاں پر خود موجود نہیں تھے، تو آپ کو شرم کے مارے احساس کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہر چیز سے کٹ آف کر دینا چاہیے تھا۔ ایک سوگ کا ماحول تھا، ایک سانحہ تھا، اور ایک سانحہ بحیثیت قوم بھی ہمارے لیے ہے کہ ہمارے ملک میں آخر کوئی احتجاج کے لیے نکلے تو اس کو احتجاج سے منع کر دیا جاتا ہے، کوئی ویسے آواز اٹھائے تو اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے، تو یہ ایک سانحہ ہی ہے، جو ایک ایسے دور سے ہم گزرے ہیں جو کسی سانحے سے کم نہیں ہے، لیکن آپ اپنے معمولات زندگی کو اسی طرح سے لے کے چل رہے ہیں، آپ پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا کہ جی ہم چلا لیں گے، کوئی فلم چلا لیں گے، ہم کہہ دیں گے جی ہم نے تو یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، فلاں کیا تھا، ڈمکان کیا تھا، ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں۔ دوسری طرف عدالتوں کی بات ہم کریں، میں نے اپنے دادا کا ذکر کیا کہ اپنی وفات سے پہلے وہ کافی اس بات کو لے کر اپسیٹ تھے، اور اپسیٹ کیوں تھے کہ جی وہ جوڈیشری کا حصہ رہے ہیں، اور وہ یہ دیکھتے رہے ہیں کہ جو یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو جوڈیشری کا حال کیا گیا ہے، وہ اس پر بڑے اپسیٹ تھے کہ آخر ہم اب کس طرف جا رہے ہیں۔ ایک جوڈیشری کا نام ہوا کرتا تھا، ججز کا ایک وقار ہوا کرتا تھا، لیکن اب وہ سب تہس نہس ہو کے رہ گیا ہے، جس طرح سے چاہیں گے، جیسے چاہیں گے مولڈ کر لیں گے، ججز کو پریشر میں لے آئیں گے، ججز سے اپنی مرضی کے احکامات کروا لیں گے، اپوائنٹمنٹس اپنی مرضی کی کریں گے، اپنی مرضی کے ججز کی اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہوں گی، ٹھیک ہے، جو پسند ہوگا اس کو رکھ لیا جائے گا، جو نہیں پسند ہوگا اس کو فارغ کر دیا جائے گا، جو پسند ہوگا اس کو بالفرض لاہور ہائی کورٹ سے اس نئے طریقہ کار کے تحت ایلیویٹ کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ لایا جائے گا، اور وہاں لا کر ان کو چیف جسٹس بنا دیا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، یعنی کہ جو پہلے کے ججز ہیں وہ چونکہ خط لکھ چکے ہیں تو وہ ان پر کاٹا ہے، وہ ان پر کراس لگا ہوا ہے، ریڈ لائن لگی ہوئی ہے، تو لہٰذا ان کی جگہ لاہور ہائی کورٹ سے کسی کو لا کر جج کو یہاں پر ہائی کورٹ اسلام آباد کا چیف جسٹس بنا دیا جائے گا، اور عامر فاروق صاحب کو ان کی خدمات کے نتیجے میں، ان کی خدمات کے صلے میں ان کو یہ کریڈٹ دیا جائے گا کہ آپ کو جی ہم سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کر کے لے کے جا رہے ہیں، اور مستقبل کے آپ اپنا وقت آنے پر مستقبل کے آپ ہمارے چیف جسٹس ہوں گے۔ بلکہ وقت آنا کیا ہوگا، اب تو یہی ہوگا نا کہ بس وہ قرآن اندازی ہے، 3 نام لکھ لو، جس کا پلڑا بھاری، جس نے اگلوں کو راضی کیا ہوگا، جس نے بہتر جو ہے وہ لابنگ کی ہوگی، اس کو چیف جسٹس بنا دیں گے۔ تو یہ ہمارے ہاں اب انصاف اور قانون کا ایک
لیول ہے جس میں سے ہم سب گزر رہے ہیں. یہاں پر اداروں میں لوگ جاتے ہیں, رلتے رہتے ہیں, فائنیں لے کے گھومتے رہتے ہیں اداروں میں. جو بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پہ, ان کی مرضی, وہ ریلیف دیں یا نہ دیں, وہ جو لکھ کے دے دیں, زیادتی بھی کسی کے ساتھ کر دیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اداروں میں اگر کسی ادارے کے خلاف کسی سائل نے کوئی درخواست دی ہے, اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے, اور فیصلہ کیوں اس کے حق میں ہوا ہے, اس وجہ سے کہ جو اس سرکاری ادارے کا وکیل تھا وہ 4 سال تک گیا ہی نہیں عدالت میں, تو پھر ایکس پارٹی فیصلہ ہونا ہے نا. اور 4 سال کیوں نہیں گیا, اس ادارے سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس ادارے کہ اس ڈپارٹمنٹ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی کیوں نہیں وکیل گیا. سائل کو خوار کریں گے, پھر اس کے بعد جا کے کہیں اور اپیل فائل کر دیں گے اپنی ناکامی, اپنی نالائکی کو, اپنی جو ہے وہ بدنیتی کو چھپانے کے لیے. یہ ہمارے ہاں ہمارے اداروں میں ہو رہا ہے. اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا, حالات بہتر ہوتے تو نظر نہیں آ رہے ہیں, مزید خراب ہی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جب اپنا ہی اپنوں کے خلاف ہو جائے, جب ایک دوسرے کے اوپر ہی آپ الزامات لگانا شروع کر دیں, ہر کوئی ہر کسی کو میلا کہنا شروع کر دے, ان کو غلط کہنا شروع کر دے, تو پھر صحافی بھی صحافی نہیں رہیں گے, جوڈیشری میں بھی ججز نہیں رہیں گے, پولیس کا تو پہلے ہی آپ کے سامنے حال ہے. اور پھر کیا ہوگا, لوگوں کا اعتبار اور بھروسہ اٹھتا جائے گا, اور پھر کوئی اس سسٹم پہ جو ویسے لوگ اب اعتبار لوگوں کا اٹھ چکا ہے, وہ پھر گزارا ہی کریں گے کہ جتنا وقت رہ گیا اس دنیا میں وہ گزار لیں, اور ٹھیک سے بس گزر جائے, یہی دعا ہوگی. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو آج کے اس ویلاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.